ہمارے زبانوں پہ قدغن لگایا جا رہا ہے، بلکہ میں ایک لفظ استعمال کروں کہ ان کو قتل کیا جا رہا ہے۔ پرائمری لیول تک اپنی مادری زبانوں کو پڑھائیں، بجائے اس کے وہ آپ نے یونیورسٹی میں ڈپارٹمنٹ کو ختم کر رہے ہیں۔ ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ آپ کسی بھی ڈپٹی کمشنر اور کمشنر کو پروجیکٹ ڈائریکٹر نہیں بنا سکتے۔ ہائی کورٹ بلوچستان کا فیصلہ ہے، لیکن ہم نے 23 ارب روپے جا کے جو ہے نا ڈپٹی کمشنروں کو دی ہیں کہ کبھی کبھی بلوچستان یونیورسٹی ہو، بیوٹم ہو یا انٹیریئر کے ہمارے یونیورسٹیاں ہوں، 4 مہینے تک ان کی تنخواہیں نہیں ملتی۔ شکریہ جی، میں تمام دوستوں کی، صحافی برادری اور نیشنل پارٹی کے دوستوں کے مشکور ہوں۔ آج جس ایشو پہ ہم مذاکرات پریس کانفرنس کر رہے ہیں وہ ہمارے لیے انتہائی اہم ہے۔ دوستو، پاکستان ایک کثیر القومی ریاست ہے۔ یہاں پہ پختون، پنجابی، سرائیکی، سندھی، بلوچ رہتے ہیں۔ ان کی اپنی اپنی تہذیب ہے، ثقافت ہے، زبان ہے، لیکن بدقسمتی سے آج ہمارے زبانوں پہ قدغن لگایا جا رہا ہے، بلکہ میں ایک لفظ استعمال کروں کہ ان کو قتل کیا جا رہا ہے۔ آج بلوچستان یونیورسٹی میں موجودہ حکومت نے ایک فیصلہ ڈائریکٹیو بھیجا ہے وی سی صاحب کو کہ آپ بلوچی، براہوی اور پشتو ڈپارٹمنٹ بند کر لیں۔ پشتو ڈپارٹمنٹ بند کر لیں اور ان کو مرج کر لیں، ایک نیا اس میں بنا دیں کہ یہ جو ہے انسٹیٹیوٹ فار لینگویجز، لٹریچر ان لینگویجز، یہ ہماری قوموں کے لیے، ہمارے عوام کے لیے ایک بہت بڑا سازش ہے۔ ریزن کیا ہے کہ جی یہ خسارے میں ہیں اور ان میں اسٹوڈنٹ کم ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ سارا ملک خسارے میں ہے، پھر اس کا کیا کرو گے؟ یونیورسٹیاں آمدنی کے لیے نہیں ہوتی ہیں، وہاں ہیومن ریسورس پیدا ہوتا ہے، وہی ہیومن ریسورس جا کے سماجوں کو منظم کرتے ہیں۔ جیسے کسی فرینچ دانشور کا کہنا ہے، فرد ایک ادارہ بناتا ہے، پھر ادارہ افراد پیدا کرتا ہے جو سماج کی تخلیق کرتے ہیں۔ مجھے انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، ایک جانب فیسوں کو انکریز کیا ہے۔ کوئٹہ جیسے، بلوچستان یونیورسٹی جیسے بہت بڑا، جو یہاں 2 ادارے ہیں، ہم سب بیٹھے ہوئے ان کے پیداوار ہیں، بلوچستان یونیورسٹی اور بولان میڈیکل کالج، اور اس کی تعداد 16,000 سے آ کے 6,000 تک ہو گئی ہے۔ کتنی شرم کی بات ہے۔ اس کے تعداد کو تو 60,000 ہونا چاہیے، لیکن چونکہ فیسیں اتنی بڑھ گئی ہیں اور بچے اس کو ادا نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے ہمارے بچوں کی تعداد روز بروز گھٹ رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یونیورسٹی کے اساتذہ کو 2 3 مہینوں تک تنخواہیں نہیں ملتی ہیں۔ آپ یقین کریں کہ کبھی کبھی بلوچستان یونیورسٹی ہو، بیوٹم ہو یا انٹیریئر کے ہمارے یونیورسٹیاں ہوں، 4 مہینے تک ان کی تنخواہیں نہیں ملتی۔ اور اب تو یہ بھی ہو گیا کہ جو الاؤنسز تھے وہ بھی کاٹ لیے۔ میں آپ کو سمپل مثال دوں گا، ایک پروفیسر کی تنخواہوں میں سے 1,20,000 کی کٹوتی ہوئی ہے، ایسوسیٹ پروفیسر کی 90 لاکھ، اسی طرح اسسٹنٹ پروفیسر کی 80 لاکھ۔
اس مہنگائی 80,000 اس مہنگائی میں تنخواہیں بڑھنی چاہیے. اب ایک تو ان کو کم کر رہے ہو. یہ جو میں نے وہاں پہ عرض کی تھی کہ جی یہ آپ ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ آپ کسی بھی ڈپٹی کمشنر اور کمشنر کو پروجیکٹ ڈائریکٹر نہیں بنا سکتے. ہائی کورٹ بلوچستان کا فیصلہ ہے. لیکن ہم نے 23 ارب روپے جا کے جو ہے نا ڈپٹی کمشنروں کو دی ہیں. میں بجٹ کے دن چیختا رہا, چلاتا رہا, خدا کے لیے یہ پیسے انڈومنٹ فنڈ میں یونیورسٹیوں کو دے دو. ہم گئے تھے امریکہ میں, سینٹ فرانسسکو میں ایک یونیورسٹی تھا, اس کو ایک سرمایہ دار نے 60 ارب روپے دے دیے. وہ 60 ارب ڈالر سے وہ یونیورسٹی چل رہا تھا. اگر ہماری تمام یونیورسٹیوں کو ہر سال 5-5 ارب دے دیں انڈومنٹ فنڈ میں سمجھتا ہوں کہ یہاں کوئی یونیورسٹی بغیر تنخواہوں کے نہیں ہوگی. دوسری بڑی ظلم یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ جی ان بلوچی براوی پشتوں میں اسٹوڈنٹ کم ہے. بھائی آپ انسینٹیو تو دے دو نا. ہم نے پہلے آتے ہی 2013 میں قانون سازی کی. ہم نے پرائمری سیکشن تک بلوچی, پشتو, براہوی, سندھی, سرائیکی, ہزارگی پڑھانے کا فیصلہ کیا. اب ہم کہتے ہیں کہ ہم پرائمری لیول تک اپنی مادری زبانوں کو پڑھائیں, بجائے اس کے وہ آپ نے یونیورسٹی میں ڈپارٹمنٹوں کو ختم کر رہے ہیں. آپ ہر سال ان سبجیکٹوں میں بلوچی, براوی اور پشتو میں 200-300 جابز کریٹ کر لیں. آپ دیکھ لیں کہ آپ کی تعداد کتنی بڑھے گی. جب اپرچونٹی نہیں ہوگی تو یقیناً یہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری قوموں کے ساتھ ہماری زبانوں کے سازش ہے کہ یہ زبانیں ختم ہوں. میں صاحب اقتدار اور اس مخصوص اسلام آباد کی مائنڈ سیٹ کو کہتا ہوں کہ یہ 21ویں صدی میں قومیں ختم نہیں ہوتی ہیں, قومیں اپنے حقوق لیتے ہیں. سویڈن میں بلوچی پڑھایا جاتا ہے, بدقسمتی سے بلوچستان میں پڑھایا نہیں جائے گا. براوی تو صرف ایک بلوچستان یونیورسٹی میں پڑھایا جاتا ہے. اگر آپ اس کو ختم کریں گے اس سے کتنا ظلم ہوگا. پشتو کو آپ بلوچستان میں ختم کریں گے, آپ کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ آج پنجاب میں پنجابی پڑھایا جا رہا ہے, خیبر پختونخوا میں پشتو پڑھایا جا رہا ہے, سندھ تو بہت آگے ہے. کیا گناہ ہم نے کی ہے؟ تو میں سنجیدگی سے گورنر بلوچستان سے, وزیر اعلیٰ بلوچستان سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ اپنا یہ فیصلہ واپس لے لیں. نہیں تو نیشنل پارٹی اپنی زبانوں کو, قومی تشخص کو بچانے کے لیے جمہوری انداز پہ جتنا جدوجہد کر سکتا ہے وہ کرے گا. اور ہم کسی صورت میں بلوچی, براوی اور پشتو ڈپارٹمنٹ کو بند ہونے نہیں دیں گے. یہ ان کی غلط فہمی ہے. ایک اور ایشو جو میں آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں, جالوان میڈیکل کالج کو کیپ کیا ہے. یہاں اربوں روپے 2 نمبر کے روڈوں پہ, سولروں پہ اور بندات پہ ضائع ہو رہے ہیں. اگر آپ بجٹ کو دیکھیں تو آپ حیران ہوں گے. لیکن جالوان میڈیکل کالج کیپ ہے. میں گورنمنٹ سے اپیل کرتا ہوں کہ اس کو سائزیبل فنڈز لوکیشن دے دیں تاکہ اس کا کام جلدی سے جلدی مکمل ہو جائیں. اور جو ایجوکیشن میں جو ریشو ہے وہ بہت کم ہے. یہ BNR سب سے زیادہ ہے. میری گورنمنٹ سے وہ ہے کہ ان کو ریوزٹ کر کے اسکالرشپ اسٹوڈنٹس کو دے دیں, اسٹوڈنٹ کو تمام وسائل دے دیں جو ان کو
ٹیکنیکل اور کوالٹی ایجوکیشن کی طرح لے جائے گی. میں تمام دوستوں کا مشکور ہوں اور میں امید رکھوں گا کہ آج جو ہماری گفتگو ہے وہ ایشو پہ ہوگا. باقی ایشو کو ہم ایوائڈ کر لیں, بعد میں بات کر لیتے ہیں. اس میں بنیادی طور پر دیکھیں نا, 18ویں ترمیم میں جب ہم بنا رہے تھے تو ڈپارٹمنٹ ڈیوالو ہو گئے, لیکن اس کے جو ایسٹس تھے ان کو بھی ڈیوالو ہونا تھا, لیکن وہ ڈیوالو نہیں ہوئے. آپ نے دیکھا 8,000 لیڈی ہیلتھ ورکر کو اور 5,000 جو بلوچستان اس کا پیپلز پارٹی نے جو پیکیج دیے اس ٹیچروں کو, وہ 11 ان کا سمام بوجھ ہم پہ پڑا. ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ ہم نے کہا کہ HEC ہم بنائیں گے, لیکن جو فیڈرل گورنمنٹ ہائر ایجوکیشن کو پیسہ دے گا, جو ریشو بنتا ہے, آپ ان کو تو ڈیوالو کرو نا. فرض کریں اس زمانے میں 102 ارب روپے تھے HEC کے, اب تو بہت کم ہو گئے. ہم نے کہا ان میں جو بلوچستان کا حصہ ہے وہ ڈیوالو کرو, ہم اپنی HEC بنائیں گے. کیونکہ وہ کہتے ہیں نہیں, یہ تمام پیسے یہ پھر آپ خود دے دیں گے. ہم نے کہا ایسا نہیں ہے, جو ایسٹس کی وہاں پہ ایک کلاس بھی ہے کہ جو آپ سبجیکٹ ڈیوالو کریں گے اس کے ایسٹس بھی ڈیوالو کریں گے. یعنی فیڈرل گورنمنٹ میں جتنے فنڈنگ پہلے ہوتی تھی وہ ابھی آپ کو دے دیں گے. اس لیے, لیکن اب تو کچھ بھی نہیں ہے. اب کبھی کہتے ہیں IMF کو یونیورسٹیوں سے کیا تعلق, وہ کہتے ہیں تو اپنی فضولیات کم کرو نا, خرچے کم کرو. تو میرے خیال میں اس کی وجہ یہ تھی. لیکن میں پھر بھی بلوچستان گورنمنٹ سے اپیل کرتا ہوں کہ یہ جتنے ہم نے یہ تمام چیزیں میں بخوبی جانتا ہوں, میں نسیم کے نوٹس, یہ غیر ضروری لوگوں کو oblige کرنا, یہ تمام بجٹ کاٹ کر کے یونیورسٹیوں کو ہم دے دیں, اپنے بچوں کو دے دیں. اگر آپ اپنے بچوں کو دیکھیں, آپ جاب کریٹ کرتے ہیں 1,500 اور آپ کا جو بیچلر اور ماسٹر کرتے ہیں وہ 50,000 ہے. اب 1,500 جابز ہیں, 50,000 اسٹوڈنٹ نکلتے ہیں, یہ کہاں جائیں گے؟ یہ محنت مزدوری تو نہیں کر سکتے نا. یہ وہ چیزیں ہیں جو حکومت کو سوچنا ہے. ماشاءاللہ اس حکومت میں شاید وہ صلاحیت ہی موجود نہیں ہے جو ان چیزوں پہ ہم بار بار چیف منسٹر صاحب کی توجہ دلاتے ہیں کہ بھائی آپ مہربانی کریں, آپ بلوچستان میں ٹیکنیکل کوالٹی ایجوکیشن کو فروغ دیں. باقی جو آپ سمجھتے ہیں کہ ٹیکنیکلی آپ کے پاس 45-50 ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ ہیں, ان کو فعال کرو, لیکن وہ فعال نہیں ہے. سر دیکھیں, میں آپ سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا ڈیمیٹ ہے, پھر مجھے آپ ٹویسٹ کر رہے ہیں. میں ٹویسٹ ہو جاؤں گا. میرا اصلی ایشو یہ ہے, میں آپ سے بعد میں لیکن میں اس میں کہتا ہوں کہ اس بل میں ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا ہے. تمام یونیورسٹی کے ڈپارٹمنٹ کو پھر آپ ختم کر کے ایک ڈپارٹمنٹ میں بنا لیں. کیا ضرورت ہے؟ اسٹیٹسٹک کے 2 اسٹوڈنٹ ہیں, میتھس کے نہیں ہیں, جیولوجی کے نہیں ہیں, ان سب کو ختم کر کو ایک ڈپارٹمنٹ بناؤ. کیوں اتنی جو ہے نا ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ رکھے ہیں, فیکلٹی چیف رکھے ہیں؟ اگر آپ کا نقطۂ نظر ہم لے لیں تو بیوٹم جو ہے نا 4 سبجیکٹ کے لیے بنا تھا, ابھی 60 سبجیکٹ ہو گئے اس کی. تو یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے یار. آپ دوسری جگہ آپ سندھ میں سندھیالوجی ڈپارٹمنٹ میں آپ جائیں, وہ سب سے بڑا ڈپارٹمنٹ ہے.